اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز عشاء میں سورۃ التین، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور طور سینا اور مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، مگر وہ بدی کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کردار کی پستیوں میں گر گیا۔ صرف ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ان پستیوں سے گرنے سے محفوظ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افسوس منکرین حق اللہ کے انصاف کی تکذیب کرتے ہیں، وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا، سب حاکموں سے بڑا بہترین حاکم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم آج صبح ایک ڈاکٹرائن آف پینیٹنشی پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ کانسٹیٹیوشنل ریٹس کے اندر مختلف محکمہ جات کے خلاف جب آپ تو ڈاکٹرائن آف پینیٹنشی آپ کو سیکشن ایکٹ 1897 کی شکل میں پاکستانی لیگل فریم ورک کے اندر بار بار ڈسکس ہوتا نظر آئے گا، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں نے کچھ وکلاء کو اس پہ بحث بھی کرتے دیکھا، تو آج ایک دوست کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی، بلکہ میرا ایک اپنا کیس بھی اس پہ ابھی انتظار میں ہے۔ ڈاکٹرائن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اصول ہے، ضابطہ ہے، سیٹلڈ پرنسپل ہے۔ پینیٹنشی لوکس کے لفظی معنی ہے جگہ، اور پینیٹنشی کا مطلب ہے توبہ کرنا، ریپینٹنس میں چلے جانا، یعنی لوکس پینیٹنشی کا لفظی مطلب ہے توبہ کرنے کی جگہ، اور یہ ایک ڈاکٹرائن ہے پاکستان کے جنرل کلاس 97 کی سیکشن 21 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور تقریباً جتنی بھی ہم ریٹس مختلف دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ریٹس ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں بار بار ڈاکٹرائن آف لوکس پینیٹنشی جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لوکس کا مطلب جگہ کے ہیں، پینیٹنشی کا مطلب ہے توبہ کر جانا، ذہن کو تبدیل کر جانا۔ آسان سی بات ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، لوکس جو کچھ ہو چکا اسے منسوخ کرنے کا موقع، یعنی ایک اور میں خود ہی اس کو منسوخ بھی کر دوں، اس ڈاکٹرائن کو ڈاکٹرائن آف پینیٹنشی جو ہے وہ کہا گیا، اور سیکشن 21 جو ہے جنرل کلاسز ایکٹ 1897 میں اس کو آ جاتی ہے کہ جیسا کسی شخص کا کسی بھی معاملے میں کوئی حق پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوا طریقہ کار کے ساتھ قانونی رائٹ اس نے اسرٹین کر لیا، یعنی قانون نے اس کو ایک حق دے دیا ہے کسی معاملے میں۔ یعنی جب کسی شخص کا کسی بھی میٹر کے اندر کوئی رائٹ پیدا غیر قانونی لاہ عمل کے، اس سے وہ حق چھینا نہیں،
یعنی جو رائٹ کسی میٹر کے اندر اس کو مل گیا ہے وہ رائٹ اگر چھیننا ہے تو قانونی لاہ عمل مرتب کرنا پڑے گا، ادروائز نہیں ہو سکے گا۔ آج صبح نے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ پڑھی جو کہ ڈسکس ہوئی تھی اس حوالے سے۔ 1997 CLC پیج 358 میں بھی اس بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی متنازع حقیقی معاہدے کا روپ دھارے، اس سے مکر جانے کا جو عمل ہے اس کو آسان زبان میں ڈاکٹرائن آف پینیٹنشی کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی نامکمل پیچھے ہٹ جانا، مکر جانا، جو رائٹ کسی کو مل گیا ہے وہ رائٹ چھیننے کی کوشش کرنا، نہ بھائی نہ، قانونی طریقہ کار کے مطابق جانا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا سیکشن 21 جنرل کلازز ایکٹ 1890۔ بعض اوقات جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں کوئی آرڈر ایشو کرتی ہیں اور پھر اس جو آرڈر انہوں نے دیا ہے اس آرڈر کو واپس لینے یا کیا ان کے پاس ہے، اگر اسے آرڈر سے کسی کا رائٹ ہے، کسی کا رائٹ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر بغیر قانونی طریقہ کار کو لاہ عمل اس پہ مرتب کرنے کے بجائے آپ اس سے ریٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو 1997 CLC پیج 358 اور PLD 1989 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور PLD 2010 کراچی ہائی کورٹ پیج 236 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر 2013 کی ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے، 2013 PLC سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 38 ہے، اور 2013 PTD پیج 658 اور 2012 PLC CS پیج ہے 948، اور 2011 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک اسسمنٹ SCMR پیج 977 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یعنی اگر کسی اتھارٹی سے کوئی آرڈر ایشو ہو جاتا ہے تو اس حکم کو واپس لینے کا اصول یہ ہے کہ وہ اتھارٹی غلط حکم فیصلہ کن اقدام سے پہلے واپس لینے کا وہ اختیار رکھتی ہے، اور جو آرڈر جاری کر سکتا ہے وہ آرڈر کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرائن آف پینیٹنشی جو ہے دیٹ از دا ایکسیپشن ٹو دیٹ رول۔ عام رول تو یہی جو اتھارٹی نے کوئی بھی آرڈر جاری صاحب اس کو واپس لے لیں، لیکن اگر ان کے اسی رائٹ کے ساتھ، ان کے اس آرڈر کے ساتھ کوئی رائٹ کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر قانونی لاہ عمل کے بغیر آپ اس کو قطعی صورت جو ہے اس سے یوزرپ نہیں کر سکتے، وہ حق نہیں، آپ اس کو ختم۔ یعنی اس جنرل رول کی ایکسیپشن جو ہے وہ ڈاکٹرائن آف لوکس سب پینیٹنشی ہے، اور اس آرڈر سے اگر کسی فرد کے حق میں کوئی حق پیدا ہو گیا ہے تو ایسے حکم کو اس شخص کے مفاد کے خلاف واپس یا منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی مفاد دے دیا، اس آرڈر نے کسی کو کوئی رائٹ دے دیا ہے، جب رائٹ مل گیا ہے نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایکسیپشن جو ہے وہ جنرل کلازز ایکٹ 1897 سیکشن 21 جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے۔
یہ ایسا بلا روک اختیار نہیں، کسی بھی مرحلے پر کسی بھی طریقے سے وہ اتھارٹی ایسے حکم کو واپس لینے کے لیے استعمال کرے جو مؤثر ہو چکا اور رائٹس ڈکلیئر کر چکا، رائٹ پیدا کر چکا۔ لوگ بڑے ہیپی کہ جناب ہمیں تو یہ حق مل گیا ہے۔ اب جب ایک دفعہ حق مل گیا ہے، پھر آپ وہ اتھارٹی قطعی صورت جو ہے اس حق کو بغیر قانونی لائحہ عمل کے اس سے وہ واپس نہیں لے سکتی ہے۔ اور ڈاکٹرائن آف لوکس پینیٹنشی کی روح یہ ہے کہ جب کوئی دفعہ مؤثر ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کسی شخص کے حق میں رائٹس پیدا ہو جائیں تو دین ایسے حقوق کو، کیونکہ ان حقوقوں کو پیدا کرنے والا ایک وجہ سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ That is the crux of doctrine of locus penitentiae۔ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کوئی بھی اتھارٹی جو کوئی آرڈر جاری کرے اور اس آرڈر کی بنا پر بعض لوگوں کے رائٹس پیدا ہو جائیں تو پھر وہ رائٹس جو ضرب نہیں کیے جا سکتے، واپس نہیں لیے جا سکتے۔ یہ سیکشن 21 ایکٹ 1897 میں اس کی 2011 سی ایم آر پیج 977 اور 2011 پی ایل سی سپریم کورٹ سروسز کیسز میں یہ بات آئی تھی، 251 پیج ہے، اور 2011 سی ایل آر ڈیرا اسماعیل خان بینچ ہے اور پیج ہے 361 بی میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2011 پی ایل سی پیج ہے 192 ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ہے اس میں 2011 پی ایس سی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1395 سی میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2010 کے ایل آر ڈبل سی لاہور ہائی کورٹ پیج 114 ڈی میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2010 ایس ایل جے کراچی پیج 34 10 پی ایل آر پیج ہے 235 بی، اور 2010 پی ایل سی سروسز کیسز میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور انٹرپریٹیشن ہوئی تھی، 1391 پیج ہے اس کا کیا گیا تھا، اور 2009 وائی ایل آر پیج 403 اور 2009 پی 642 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور اس بات کی جو مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے تو 2007 کیسز تھے اور پیج تھا 824 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، یعنی ایک اتھارٹی نے اگر کسی کو نوکری بھی دے دی ہے اور وہ آرڈر مؤثر ہو گیا ہے اور لوگوں کے حق جو ہے نوکری کا وہ آ گیا ہے تو پھر اس آرڈر کو واپس نہیں لیا جا سکے گا۔ اس بات کو ڈاکٹرائن آف پینیٹنشی میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ حکم جو مؤثر ہو چکا اور کسی فریق کے حق میں رائٹس پیدا کر چکا تو ایسے فریق کے لیے یہ اصول دستیاب ہو جائے گا کہ ڈاکٹرائن آف لوکس پینیٹنشی کے مطابق اب وہ کے رائٹس کریٹ کر گیا، اب واپسی نہیں ہے، اب قانونی لائحہ عمل کے بغیر وہ انفرکچوس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مؤثر ہو چکا ہے اور رائٹس کو پیدا کر چکا ہے۔ 8 میں انٹرپریٹ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ کن اقدام سے
پہلے واپس لینے یا پیچھے ہٹنے کا اختیار ہے، لیکن یہ قانون کا قطعی صورت اصول نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو آرڈر ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ذریعے جاری کر دیا جائے وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے، کیونکہ جس نے جاری کیا وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر اس چیز کا رائٹ کریٹ کر دیا گیا ہے تو وہ رائٹ نہیں چھینا جا سکتا، اور اگر وہ آرڈر غیر قانونی ہو تو ایک غیر بنیاد پر دائمی حقوق بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وائڈ آرڈر ہی تھا تو وائڈ آرڈر نے کس طرح کی بھی ہے تو بھائی وہ وائڈ آرڈر کی بنیاد پر کبھی بھی پرماننٹ پرپیچوئل وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2000 پی ایل سی سی ایس پیج 240 اور 2000 پی ایل سی سی ایس پیج 1093 اور 2000 وائی ایل آر پیج 1596 اور 2000 ایس سی ایم آر پیج 9 میں آپ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مزید اس سے لے سکتے ہیں، اور 2009 823 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے مزید انٹرپریٹ کر دیتی ہے، یعنی اٹ مین کہ کوئی آرڈر جو قانونی طور پر مؤثر ہوا اور کسی فرد کے لیے کوئی حق پیدا کرتا ہے تو پھر ڈاکٹرائن آف لوکس پینیٹینشی کہتا ہے کہ وہ آرڈر کو واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اگر واپس لیا جاتا ہے تو سیکشن 21 جنرل کلازز ایکٹ 18 خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور اس بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 488 اور 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 127A میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2005 ایم ایل ڈی پیج 13 ہے اور 2005 وائی ایل آر پیج 1703 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ 2007 پی سی آر ایل جے اور 2007 ایس ایل جے 27G میں اس بات کو مزید انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب دوستو جنرل کلازز ایکٹ بنیادی طور پر تو ایک خشک سا معاملہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بات آتی ہے، ریٹس کی بات آتی ہے تو پھر آگے ہمیں جنرل کلازز ایکٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ضرور دیکھیے گا، اور جو مختلف اتھارٹیز جو آرڈر ایک دفعہ مؤثر کر دیتی ہیں جاری کرنے کے، وہاں پہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو پھر قانون کہے گا کہ بھائی اب ڈاکٹرائن آف پینیٹینشی اپلائی ہوگا، اب یہ مؤثر جو آرڈر ہے اس کی بنا پہ آپ رائٹس کو واپس نہیں لیں گے۔ 2004 کیا گیا تھا، اور 2004 سی ایل ڈی پیج 1371 میں، اور 2004 وائی ایل آر پیج 2047 اور 2004 سی ایل سی پیج 24 میں بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب دوستو ڈاکٹرائن آف پینیٹینشی کے مختلف آسپیکٹ شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں چائے کا ایک کپ پی لیتا ہوں، آپ بھی ذرا فریش ہو جائیے گا، کیونکہ جنرل کلازز ایکٹ میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں جاتے ہیں تو عام طور پہ جنرل کلازز ایکٹ کی سیکشن 21 جو ہے موسٹلی آپ کو اس کے پالا پڑ جاتا ہے، تو آپ چونکہ کانسٹیٹیوشنل وکیل ہیں یا کانسٹیٹیوشن کو جاننے والے لوگ ہیں تو پھر ہم مل جل کے انشاءاللہ اس پہ کچھ اور بات بھی کریں گے، اس کے مختلف آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں۔ آپ بھی اس پہ مزید کوئی میں آتا ہے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آپ کے ذہن میں آتا ہے ضرور ڈسکس کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملتے ہیں سیم ڈاکٹرائن آف کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔